الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر ثانی میں جو در حقیقت تنبیہ ثانی ہے، ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ معاطات تو جو مشہور معاطات ہے، علیکم السلام، حقیقی معاطات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے سمن دی جا رہی، دوسری طرف سے مسمن دیا جا رہا ہے۔ سمن اور مسمن کو ہم نے تعاطی کا لفظ استعمال کیا، معاطات کا لفظ استعمال کیا، اعطاء طرفینی کہا۔ یہی قدر متیقن ہے اور یہی اصل معاطات ہے، اور اس میں معلوم ہے کہ ایک طرف سمن ہے، دوسری طرف مسمن ہے، تو ایک طرف بائع ہے، دوسری طرف مشتری ہے۔ دوسری صورت معاطات کی آیا وہ بھی معاطات ہے یا نہیں ہے، یہ تھا کہ ایک طرف سے اعطاء ہو اور دوسری طرف سے اخذ ہو، ایک طرف سے تملیک ہو، دوسری طرف سے تملک ہو، یعنی دینے والا ایک شخص ہے، مقابل میں لینے والا ہے، اخذ کرنے والا ہے۔ اعطاء ایک طرف سے ہے، اب چونکہ یہاں پہ دونوں طرف سے اعطاء نہیں ہوا ہے تو آیا اس کو بھی معاطات کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ بنا بر قول ملک انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ معاطات ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہاں پر جب ایک آدمی اعطاء کر رہا ہے اور دوسرا آدمی اخذ کر رہا ہے، اس کو لفظوں کو بدل دیجئے، ایک آدمی تملیک کر رہا ہے، دوسرا تملک کر رہا ہے، تو وہ تملک بلا عوض تو نہیں کر رہا ہے، اور یہ جو تملیک کر رہا ہے یہ بلا عوض تو نہیں کر رہا ہے، یعنی مقابل میں عمل ایک انجام پا رہا ہے، عمل ایک انجام پا رہا ہے، ایک شخص دے رہا ہے اور اسی دیے ہوئے شے کو دوسرا شخص قبول کر رہا ہے، ایک عمل انجام پا رہا ہے، یعنی اعطاء طرف ہے، پھر بھی یہ معاطات ہے بنا بر قول ملکیت، اس لیے کہ جو حکم معاطات اصلی کے ہیں، احل اللہ البیع، تجارت عن تراض اور سیرت مستمرہ، تو وہ چیز یہاں پہ بھی صادق آتی ہے، کیونکہ جو آدمی اعطاء کر رہا ہے وہ اس نیت کے ساتھ اعطاء کر رہا ہے کہ اس کے مقابل میں مجھے کچھ ملے گا، اور وہ آدمی جو تملک کر رہا ہے، اخذ کر رہا ہے، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ جب میں یہ لے رہا ہوں تو اس کے مقابل میں مجھے کچھ دینا بھی ہے۔ ایک زمانے میں ایک شخص کی طرف سے ایک عمل انجام پا رہا ہے، میں کل اس کو تھوڑا سا زیادہ واضح نہیں کر پایا تھا، ایک شخص کی طرف سے ایک زمانے میں ایک ہی عمل انجام پا رہا ہے، وہ ہے اعطاء کرنا۔ دوسرا آدمی اعطاء نہیں کر رہا ہے، اخذ کر رہا ہے، وہ دوسرا آدمی اعطاء نہیں کر رہا ہے، تملک کر رہا ہے، تو جب دوسری طرف سے کچھ نہیں ہوا تو آپ طرفینی، معاطات میں کیا طرفینی ہوتا ہے، تو اس کو معاطات کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے بنا بر قول ملکیت کہیں گے، کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قبول کر کے گویا اس معاملے کے معاہدے کے اوپر عہد باندھ رہا ہے کہ کل دے گا، تو ضروری نہیں کہ ایک ہی وقت میں۔ اسی طرح سے بیع میں بھی ہے، بیع واقعی میں بھی آدمی کبھی کبھی مشتری کیا ہوتا ہے، سامان دے دیتا ہے، سامان بعد میں لے جاتا ہے، یا بائع سامان کو دے دیتا ہے، مشتری سے قیمت بعد میں لیتا ہے، تو جیسے عقد قولی میں یہ سب ہے، ویسے عقد عملی اور فعلی میں جسے ہم معاطات کہتے ہیں وہ بھی ہے۔ اب تیسری صورت جو ہم نے پڑھی وہ یہ ہے کہ حتیٰ اعطاء بھی نہیں ہے، یعنی ایک مرتبہ ایک طرف سے اعطاء، دوسری طرف سے نہیں، اعطاء نہیں ہے، بلکہ مال کو پہنچا دیا جا رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کے لے رہا ہے، اخذ کر رہا ہے، رکھ رہا ہے۔ تیسری صورت یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ طرفینی اعطاء ہے، نہ ایک طرف سے اعطاء ہے، بلکہ ایصال کر دیا جا رہا ہے، ایک ایصال کر رہا ہے، مال کو خود نہیں جا رہا ہے، نہ کچھ بول رہا ہے، بچے کے ذریعے سے پہنچا دیا، اور دوسرا آدمی وصول کر رہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ آیا یہ معاطات ہے یا نہیں؟ کہنے ہیں کہ علی القول بالملک، یہ بھی معاطات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو ہے ایجاب اور قبول نہیں ہے جو بیع قولی میں ہوتا ہے، اصل اعطاء طرفینی نہیں ہے جو معاطات قدر متیقن میں ہوتا ہے، حتیٰ اصل اعطاء بھی نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ وصول ہے، شے کا
علیکم السلام، شے کا ایک دوسرے کے پاس پہنچنا اس قید کے ساتھ کہ وہ بھی مقابل میں دے گا۔ تو ایصال بھی نہ تو یہاں بے تو اشتریت ہو کہ بے اصلی ہو، نہ تو اعطاء طرفینی ہے کہ معطات اصلی ہو، نہ اعطاء ایک طرف سے ہے اور دوسری طرف سے اخذ ہے۔ اس صورت میں کیا ہے، مال ایک دوسرے کی طرف پہنچ جا رہا ہے، ایصال ہو رہا ہے، پہنچ رہا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے اس رضایت کے ساتھ کہ ہاں ہم اس کے مالک ہو رہے ہیں تو ہم بھی مقابل میں دے رہے ہیں۔ آیا یہ معاطات ہے یا نہیں ہے؟ کریں یہ بھی معاطات ہے، ولو لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، بنابر قول ملک یہ بھی معاطات ہے، کیونکہ جو چیز پہنچائی جا رہی ہے، علیکم السلام، وہ مفت میں نہیں پہنچائی جا رہی ہے، اس کے مقابل میں بدل بھی کا مطالبہ۔ ایک آخری صورت اس کے اوپر بھی توجہ کریں، وہ آخری صورت یہ ہے کہ نہ ایصال نہ اعطاء طرفینی، نہ اعطاء من طرف واحد، نہ ایصال، بلکہ صرف گفتگو کی ہے۔ کیا کہ آپ مجھے اپنا موبائل دے دیں گے، میں آپ کو 1,00,000 دینار دے دوں گا، گفتگو کی، اور اس کے بعد نہ موبائل پہنچایا گیا ہے، نہ ابھی کیا نام ہے سمن پہنچایا گیا ہے، یہاں پہ صرف مقابلہ، صرف گفتگو ہوئی ہے۔ کیا یہ بھی معاطات کے حکم میں ہے؟ جواب یہ کہ ہاں یہ بھی معاطات کے حکم میں ہے، البتہ جو اشکال پہلی صورت میں دوسری صورت میں ہم نے کی تھی کہ قول بالاباحہ کی صورت میں چونکہ یہاں پہ ملکیت نہیں ہے اور اباحہ میں اباحہ مقابل میں ہوتا ہے، لہذا اشکال ہے۔ یہاں پہ ڈبل اشکال ہے، ایک تو کوئی عمل انجام نہیں پایا یہ اشکال ہے، دوسرے کوئی چیز دی نہیں گئی ہے۔ تو یہاں پہ اشکال آکد ہے، زیادہ تاکید کے ساتھ ہے جو آخری بحث ہے، لیکن پھر بھی اس مقابلہ کو، اس معاوضے کی گفتگو کو بھی معاطات کہا گیا ہے۔ جو بات کر لی گئی ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، سمن مسمن ایک دوسرے کی طرف منتقل کرنا۔ اگلی تنبیہ، تیسری تنبیہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، تطبیق اگر نہیں پہنچ پائے تو نہیں کریں گے، لیکن اس کے اوپر توجہ کریں۔ اگلی تنبیہ یعنی اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بے اصلی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک آدمی بے تو کہتا ہے، دوسرا اشتریتو کہتا ہے۔ معلوم ہے کہ بائع کون ہے اور مشتری کون ہے۔ جو بے تو کہہ رہا ہے، شے دے رہا ہے، وہ بائع ہے، جو اشتریتو کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے، وہ مشتری ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ معاطات میں کیا ہے، ایک آدمی قیمت پہنچا رہا ہے، سمن پہنچا رہا ہے، دوسرا مسمن پہنچا رہا ہے۔ یہاں پہ جو نقد ہے، جو عام طور سے روپے وغیرہ، درہم و دینار وغیرہ جو دینے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مشتری، اور جو شے اس کے مقابل میں لیتا ہے مسمن، اسے جو ہے ہم بائع اور مشتری میں توجہ کریں، سمن دینے والا خریدار کہلاتا ہے، مسمن دینے والا بائع کہلاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہیں، یہاں پہ جو چیز ہے سامنے وہ دونوں جنس ہے، متاع ہے۔ ایک آدمی کتاب دے رہا ہے، دوسرا آدمی مقابل میں موبائل دے رہا ہے، نہیں پتا کون کس کو کیا بیچ رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ چونکہ دونوں چیزیں جنس ہیں، اب اگر اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ میں اپنی کتاب بیچنا چاہ رہا ہوں اور سامنے والا کہہ رہا ٹھیک ہے مگر میرے پاس پیسہ نہیں، میں آپ کو موبائل دوں گا، تب بھی یہاں پہ بائع و مشتری مشخص ہے، کیونکہ جو بیچنے کا لفظ عنوان استعمال کر رہا ہے وہ بائع کہلائے گا۔ کہیں کہیں صرف نقد ہی نقد ہے، یعنی ایک طرف ڈالر ہے، ایک طرف جو ہے دینار ہے، دونوں ایک دوسرے کو منتقل کر رہے ہیں۔ یا تو لفظ بول رہا ہے کہ مجھے یہ ڈالر بیچنا ہے، یا وہ کہہ رہا ہے مجھے دینار بیچنا ہے، تب بھی مشخص ہے کہ بائع کون ہے، مشتری کون ہے۔ لیکن اگر یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے تو کون بائع ہے کون مشتری ہے یہ تشخیص دینا ممکن نہیں ہے۔ کریں اس کی ضرورت کیا ہے اس بحث کرنے کی، مشخص کرنا کہ یہ بائع ہے وہ مشتری ہے، جو بے تو کہے وہ بائع ہے، جو اشتریتو کہے وہ مشتری ہے، یا بے تو اشتریتو نہ بھی کہیں، ایک آدمی بیچ رہا ہے کوئی چیز، دوسرا آدمی اس کو لے رہا ہے، رد و بدل کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ کہہ رہے وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ احکام شریعت میں بائع کے لیے مخصوص ہیں، اور کچھ احکام کیا ہیں، مشتری کے لیے مخصوص ہیں، اور کچھ احکام جو ہے مشترک ہیں۔ جو مشترک ہیں ان میں بائع و مشتری نہ پتہ چلے گا، لیکن جو احکام بائع کے ہیں کہ بائع ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اگر وہ شرط
اگر معلوم نہیں ہوگا کہ بائع اور مشتری کون ہے تو ان احکام مخصوصہ کو ہم بائع کے لیے یا مشتری کے لیے کیسے جاری کر سکیں گے، اس بحث کو پڑھیں گے۔ کہاں تک پہنچے تھے امر ثانی میں؟ اچھا، تھوڑا سا اس سے پہلے ملاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب شیخ انصاری صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر اعطاء طرفینی ہے تو وہ مشخص ہے، معاطات ہے۔ اگر اعطاء ایک طرف سے دوسری طرف سے صرف اخذ ہے، آیا یہ بھی معاطات ہے یا نہیں؟ کہا ہاں معاطات ہے۔ کرے کہ اس کی صحت کے اوپر آپ کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اگر قائل بے ملکیت ہے تو کہنے وہی دلیلیں ہیں جو معاطات اصلی کی ہیں، اعطاء طرفینی کی ہے۔ وہاں پہ جو دلیل کیا کیا تھی، ساری بیع والی دلیل ہم نے معاطات میں رائج کی تھی، سوائے صیغے کے۔ واضح ہے کہ بیع اصلی میں احل اللہ البیع والی آیت تجارت عن تراض کی آیت، اور اس سے پہلے جو ہے سیرت مستمرہ جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے، وہ دلیلیں بیع والی بھی اسی کے اوپر ہم نے نافذ کی تھی۔ لہذا یہاں سے پڑھتے ہیں ثم ھذا علی القول بکون المعاطات بیعا مملکا واضح۔ اگر آپ معاطات میں بیع کے قائل ہوئے، بیع جو ملکیت والی ہے اس کے قائل ہوئے، تو واضح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ کیسے صحیح ہے؟ اذ یدل علیہ ما دل علی صحت المعاطات من الطرفین، جو معاطات طرفینی ہوتا ہے اس کی صحت کے اوپر کیا دلیل ہے؟ اصل معاطات کی صحت کے اوپر کیا دلیل ہے؟ جواب ہمارا یہ ہے طرفینی معاطات کے اوپر وہی دلیلیں ہیں جو بیع کی صحت کے اوپر دلالت کرتے تھے۔ لیکن اگر قائل بے اباحہ ہوئے فیشکل، تو یہاں پہ اشکال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں تو جب ملکیت معاطات کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوئی ہے تو پھر اس معاطات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر ہم اباحہ کے قائل ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوگا، اللہم مگر یہ کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ جناب صحیح ہے کہ آپ کے پاس اگرچہ اباحہ ہے، اباحہ کے قائل ہو رہے ہیں اور ایک طرف سے اعطاء ہو رہا ہے، دوسری طرف سے کچھ لیا نہیں جا رہا ہے، مگر یہی ایک طرف سے جو عمل انجام پا رہا ہے یہ مفت میں نہیں ہے، مقابل میں طرف مقابل کو کچھ دینا ہے، لہٰذا یہ معاطات حقیقی کی طریقے سے ہے اور اس کے اوپر سیرت قائم ہے کہ پرانے زمانے سے یہ عام ہے، چلا آ رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں، ایک طرف سے کوئی اگر کوئی شے دیتا ہے تو مقابل میں اس آدمی کو متعہد ہونا پڑتا ہے کہ اسے دے گا۔ لہٰذا دعویٰ اگر یہ کیا جائے کہ اس کے اوپر سیرت قائم ہے بالکل ویسے ہی جیسے معاطات حقیقی کے اوپر، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہاں سے پڑھنا ہے وربما یدعی انعقاد المعاطات بمجرد ایصال الثمن واخذ المثمن، کہنے کہ ایک معاطات کی دوسری بلکہ تیسری قسم کا یہ تیسری قسم یہ ہے کہ انسان ثمن کو بائع تک پہنچا دے۔ جو مثلا روٹی والا ہے، آپ اپنے بچے کے ذریعے سے وہاں پہ روٹی کی قیمت پہنچا دیں اور ادھر سے وہ آپ کو روٹی پہنچا دے بچے کو مثلا۔ ربما یدعی انعقاد المعاطات، کہہ رہے معاطات کا عنوان ذہن میں رہے، معاطات ہیں دو طرف سے عطا کرنا، اور یہاں پہ کیا ہے، نہ یہاں سے کوئی لے کے نہ یہاں سے اعطاء ہو رہا ہے نہ ادھر سے اعطاء ہو رہا ہے، بلکہ اصل ایصال ثمن کیا جا رہا ہے، ایصال مثمن کیا جا رہا ہے۔ دونوں بائع و مشتری فرض کریں اپنے لیے نائب استعمال کر رہے ہیں، بچے کو کسی کو، بہرحال اعطاء کہا جائے جس میں کہ میں دے رہا ہوں کوئی چیز، ایسا نہ ہو بلکہ ایصال ثمن ہو رہا ہے۔ وَأَخْذُ الْمُثْمَنِ مِنْ غَيْرِ صِدْقِ ایطاء اصلاً، اصلا یہ اعطاء کا لفظ یہاں پہ صادق نہیں آ رہا ہے۔ اعطاء کا لفظ کب صادق آئے گا؟ آپ نے اپنی چیز اٹھائی، کہا لیجئے آپ یہ لے لیجئے، مجھے اپنی جو ہے گھڑی دے دیجئے، تو یہاں پہ اعطاء اصلا صادق نہیں آ رہا ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاطات ہے، کیا یہ صحیح کریں؟ ہاں ہے۔ فضلاً عن التعاطی، صرف یعنی دیکھیے تعاطی میں دونوں طرف سے اعطاء ہے، اعطاء میں کیا ہے، صرف ایک طرف سے اعطاء ہے، دوسری طرف سے اخذ ہے۔ تیسری صورت یہ کہہ رہے کہ نہ تعاطی نہ اعطاء نہ بلکہ کیا، صرف ایصال، ثمن و مثمن ادھر ادھر پہنچ جائیں بغیر کسی، نہ تعاطی صادق آئے نہ اعطاء صادق آئے۔
کہہ رہے من غیر قصد اعطا اصلاً دیتے وقت بس پہنچا دیا قیمت، اصلاً قصد نہیں کیا اعطا کرنے کا، فضلاً عن التعاطی چہ جائے کہ آپ تعاطی نہیں دو طرفہ اعطا ہو اس کے بغیر، کما تعارفا اس کی مثالیں ہیں جو شرحوں میں مفصل ذکر کی گئی ہیں، انہوں نے مثال مختصر سے ذکر کر کے اچھا کیا ہے، وہ یہ ہے کما تعارف اخذ الماء مع غیبت السقا، بجتی پانی والا سقا وہ فی الحال موجود نہیں ہے، اس کی مشق رکھی ہوئی ہے، آپ آئے آپ کو پتا ہے کہ یہ پانی ایک ڈبہ کتنے کا، مثلا ایک ڈبت میں 500 والا چلاتے رہتے ہیں، وہ موجود نہیں ہے، آپ نے اپنے ڈبے میں بھرا اور 500 وہیں پہ رکھ دیا، تو کہنے کہ مال کا اخذ کرنا، ماء کا پانی کا اخذ کرنا، اور سقا موجود نہیں، آپ اس کی قیمت وہاں پہ رکھ دیا، آپ نے کیا کیا ہے ایصال ثمن کیا ہے اور اخذ ما کیا، مسمن کیا ہے، کہنے کہ یہ بھی معاطات ہے، لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، تعاطی طرفین بھی نہیں ہے، اعطا بھی نہیں ہے، پانی بھی رکھ رہے ہیں، پانی کر رہے ہیں، پیسہ رکھ رہے ہیں، یہ پیسہ قصد اعطا نہیں ہے، بس یہ کہ یہاں پہ اسی کی قیمت یہ بنتی ہے، کوئی بھی مالک ہو، بچہ ہے، آدمی ہے، کون ہے بیچنے والا، آپ نے پیسہ رکھا لے لیا، قصد تعاطی نہیں، قصد اعطا بھی نہیں ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ضمناً وہ اعطا عملی طور پہ اعطا ہے، عملی طور پہ اعطا، اور یہی کافی ہے۔ دوسری مثال ووضع الفلس فی المکان المعد له اذا علم من حال السقاء الرضا بذلك، اور اسی طریقے سے آپ نے پیسہ رکھ دیا اس جگہ پہ جہاں پہ پیسہ رکھنے کی جگہ مقرر کی گئی تھی، تو اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ رضایت رکھتا ہے، اور اس طریقے سے لین دین عام طور سے ہوتا رہتا ہے، تو پانی والا بھلے ہی موجود نہیں ہے لیکن اس کا ڈبہ جو پیسے والا بنا ہوا ہے اس میں آپ پیسہ رکھیے اور اپنا ڈبہ میں پانی بھر کر کے لے کے چلے جائیے، یہ نہ تعاطی یہاں پہ صادق آتا ہے عملاً، نہ اعطا عملاً صادق آتا ہے، لیکن عملاً میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ پیسہ رکھ رہے ہیں، یہ ایصال کا انہوں نے عنوان دیا ہے، حالانکہ اگر دقت کریں تو یہ بھی اعطا ہی ہے۔ بہرحال رضایت حال سقا کے حالت سے ہم کو یہ معلوم ہو کہ اس عمل سے وہ راضی ہے کہ آپ پانی لے جائیے اور اس کے مقابل میں جو اس کا بدل پیسہ ہوتا ہے وہ وہاں رکھ کر کے جائیے، یہ ایک مثال۔ دوسری مثال وَقَضَى غَيْرُ الْمَاءِ مِنَ الْمُحَقَّرَاتِ كَالْخَضَرَوَاتِ وَنَحْوِهَا، اسی طریقے سے سبزی والا نہیں ہے یا کوئی اور معمولی چیزیں جو لین دین ہو رہی ہیں، وہاں پہ شخص موجود نہیں ہے کہ آپ تعاطی کرے، وہ آپ کو سبزی تول کر کے دے، آپ اسے پیسہ اس کی مقدر مقدار میں دیں، نہ تعاطی ہو رہی ہے نہ اعطا ہو رہا ہے، بس آپ نے پیسہ رکھا، اس شے کے بارے میں آپ کو پتا ہے، لے جا سکتے ہیں، یہاں پہ بھی کیا ہے ایصال ثمن ہوا ہے اور اخذ مسمن ہوا ہے، یہ بھی معاطات ہے۔ ومن هذا القبیل الدخول فی الحمام ووضع الاجرة فی کوز صاحب الحمام مع غیبته، حمامی موجود نہیں ہے، جو ڈبہ اس نے مقرر، کوزہ پیالہ جو بھی مقرر کیا ہے، آپ اس میں اجرت رکھیں حمام کی، جو آپ پانی خرچ کر رہے ہیں یا وہاں نہا دھو رہے ہیں، اور جا کر کے حمام کریں، چلے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہوتا رہا ہے، یہاں پہ اعطاء ثمن ہوا ہے، اخذ مسمن یعنی پانی استعمال کر کے آپ نے نہائے دھوئے، تو یہاں پہ جو معیار ہے وہ تعاطی کا نہیں ہے، دو طرف سے آ کر کے باقاعدہ لین دین کرے، یہ نہیں ہے، اعطاء اور اخذ یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے ثمن اور مسمن ایک دوسرے کے بدل میں پہنچنا، ایصال ہونا ضروری ہے، اسی لیے کہہ رہے پل معیار ہو فی المعاطات وصول العوضین، لہذا معاطات کے لفظ سے نہ گھبرائیں، کہ معاطات کہتے اعطاء طرفینی کو ان عمد و قصد و عزم، ارادے کے ساتھ آپ دیں اور ادھر سے آئے، اس کی ضرورت نہیں ہے، معیار معاطات میں عوض اور معوض کا ایک دوسرے کی طرف پہنچنا ہے، یا دونوں پہنچ جائیں، او احدہما مع الرضا
فی تصرف، یا ایک طرف سے تصرف کی اجازت کے ساتھ حمامی کی طرف سے، خضروات والے کی طرف سے، روٹی والے کی طرف سے، پانی والے کی طرف سے، اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کے پانی کو لیں، روٹی کو لیں، خضروات کو لیں، اور وہ راضی ہوگا، اس کے بدل میں اس کو پیسہ چاہیے، تو یہی اتنا کافی ہے۔ احد العوضین، یا دونوں ایک دوسرے کی طرف پہنچ جائیں، وصول مہم معاطات میں ایصال اور ایصال کرنا، اعطاء اور تعاطی لازم نہیں۔ خب آیا اس کا کوئی بزرگوں میں سے بھی قائل ہے؟ کیا کسی نے فتویٰ اس کے مطابق دیا ہے کہ ایک طرف سے صرف ایصال ہو یا اعطاء ہو اور اس کے بعد مسمن کو لے لیا جائے؟ کریں ہاں، مقدس اردبیلی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بیان سے ظاہر ہے۔ کیا ظاہر ہے؟ کہ انہوں نے کہا ہے کہ معاطات منعقد ہو جاتا ہے، چاہے دونوں ثمن و مسمن وصول ہو جائیں، چاہے ایک وصول ہو جائے مقابل میں بعد میں ملے، چلے گا۔ او احدہما یظہر ذالک من المحقق الاردبیلی رحمہ اللہ اذن فی مسئلۃ المعاطات، آگے تفصیل اس کی آئے گی، وسیاتی توضیح ذالک فی مقامی انشاءاللہ تعالی۔ ثم انہ لو قلنا ان اللفظ غیر المعتبر، یہاں سے توجہ کریں کہ آیا معاطات میں تو لفظ ہے نہیں، بے میں لفظ ہے، بے میں بھی لفظ کون سا ہونا چاہیے؟ بے تو، اشتریتو، ملکتو کا، آجرتو کا، بے کے علاوہ زوجتو، انکحتو، نکاح وغیرہ میں جس کے جو صیغے بیان کیے گئے ہیں ان کو استعمال ہونا چاہیے۔ اب اگر لفظ معتبر ہے تو بے قولی صرف ہوگا، لیکن اگر لفظ معتبر نہیں ہے، لفظ ضروری نہیں ہے، اعتبار نہیں کیا گیا ہے، وہ بھی بے ہے، جیسے کہ معاطات۔ اب یہ جو لفظ معتبر نہیں ہے، یہ کون سا لفظ؟ رضایت پہ دلالت کرنے والا کوئی لفظ تو ہونا چاہیے، کرے کہ ہاں رضایت پہ دلالت کرنے کے لیے لفظ ضروری ہے، لیکن وہ رضایت اگر آپ کو قرینہ حالیہ سے پتہ چل جائے، واضح ہے، قرینہ حالیہ سے پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بھلے ہی بول نہیں پا رہا یا کچھ عجیب سا اشارہ کر رہا ہے، پھر بھی لین دین کے اوپر راضی ہے، اس کو بھی ہم معاطات کہیں گے۔ تو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے، دونوں طرف سے تعاطی ہو، اس کے خاص الفاظ کے ساتھ، بے والے نہیں، خاص کوئی بھی الفاظ ہو، یا ایک طرف سے اعطاء ہو، دوسری طرف سے صرف اخذ ہو مگر ضمانت کے ساتھ کہ بعد میں دے گا، یہ بھی معاطات ہے۔ تیسری صورت یہ تھی، یرحمکم اللہ، تیسری صورت یہ تھی کہ ایصال کریں ثمن اور مسمن، جو آج پڑھا۔ چوتھی صورت اب جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر لفظ ضروری نہ ہو تو اس صورت میں اگر صرف بات کریں کہ آپ اپنی گھڑی بیچیں گے، میں آپ کو مقابل میں اتنا دوں گا، گفتگو ہوئی، بائع و مشتری دونوں اپنی اپنی جگہ چلے گئے اور ابھی کچھ بھی لین دین اور نہیں ہوا ہے، اگر لفظ معتبر نہیں ہے، جہاں لفظ کی بات کی گئی ہے اگر لفظ معتبر نہیں، صرف مقاولہ، معاوضے کے اوپر گفتگو ہو گئی ہے، آیا یہ بھی معاطات ہے؟ جواب کہنے کہ ہاں یہ بھی معاطات ہے، مگر وہ اشکال جو بربنائے اباحہ کہا تھا وہ اشکال جو ہے یہاں پہ تاکید کے ساتھ آ جائے گا۔ وَيَظْهَرُ جی ثم انه لو قلنا ان اللفظ غیر المعتبر فی العقد، کہنے کہ لفظ معتبر نہیں ہے عقد میں، اگر اس کے قائل ہو گئے کہ جو معاطات میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں، کالفعل فی انعقاد المعاطات، اس کے بعد کیا ہے؟ امکن خلو المعاطات من الاعطاء والایصال رأسا، کہنے کہ جب اگر ہم یہ مان کر کے چلیں کہ عقود میں لفظ کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا لفظ ہو ویسا لفظ ہو، عقود میں، بیوع میں لفظ کی ضرورت نہیں ہے، بالکل جیسے معاطات میں فعل ہوتا ہے، فعل کے ذریعے سے معاطات یعنی بے واقع ہو جاتا ہے، ویسے ہی لفظ کی اگر ضرورت نہیں، اس کو مان کر کے چلیں تو معاطات ایسا بھی ہو سکتا ہے جس میں نہ ایصال طرفین ہو، نہ اعطاء طرفین ہو، نہ اعطاء ہو، اصلا اعطاء ہی کرنا، لفظ ہی اگر معتبر نہیں ہے تو صرف گفتگو اگر کر کے چلے گئے تو وہ بھی معاطات ہوگا۔ امکنا خلو المعاطات، یہ جواب ہے، لو قلنا کذا تو امکنا، اگر ہم یہ مان کر کے چلیں کہ بے میں لفظ ضروری نہیں ہے، بالکل معاطات میں جیسے فعل انجام
انجام پاتا ہے اور معاطات ہو جاتا ہے، اگر ہم اس کے قائل ہو گئے تو امکنا، تو ہمارے لیے ممکن ہے یہ کہہ دیں کیا خلو المعاطات من الاعطاء، اعطاء سے خالی ہو، طرفین سے تو خالی ہے ہی ہے، اعطاء سے بھی خالی ہو، والایصال رأسا، اصلا ایصال بھی نہیں ہوا، سمن بھی نہیں پہنچایا، جیسے بھشتی وغیرہ کے پانی اور سبزی وغیرہ کے پاس رکھتے تھے وہ بھی نہیں کیا ہے، فَيَتَقَاوَلَانِ عَلَى مُبَادَرَةِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ مِنْ غَيْرِ ایصال، سمن اور مسمن ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں، سوری میں کہہ رہا ہوں مبادلے کی گفتگو کر رہے ہیں، ابھی ایصال کیا نہیں ہے، توجہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم موبائل یا کتاب یا کوئی بھی چیز کے بارے میں گفتگو اگر پہلے سے یہ مان کر کے چلیں کہ عقد میں لفظ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اعطاء اور اطاعتی کافی ہے، اس کو اگر ہم مان کے چلیں تو معاطات ایک چوتھی قسم اور بھی ہے، وہ چوتھی قسم یہ ہے بغیر ایصال کے، بغیر اعطاء کے بھی معاطات ہو سکتا ہے، صرف ابھی مبادلہ شے بے شے پر گفتگو کر لیں، یہ تقاولان گفتگو کر رہے ہیں علی مبادلۃ شیء بشیء من غیر ایصال، بغیر اس کے کی حتیٰ اعطاء نہیں ایصال بھی نہیں کیا تب بھی کہ لا یبعث صحتہ مع صدق البیع علیہ، یہاں پہ اس گفتگو کے اوپر، اس مقابلے کے اوپر بیع کا لفظ، بیع کا عنوان صادق آتا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ ہم اس کو صحیح مانیں۔ کس کو صحیح مانیں؟ صرف تقابل ہوا ہے مبادلہ تو شے بے شے کے اوپر، مبادلہ شے بے شے پر کوئی حرج نہیں ہے، بناءً علی الملک، اگر آپ ملکیت کے قائل ہیں، کیونکہ ملکیت میں ہم نے کیا کہا ہے، لین دین کرنا اس میں یا تعاطی ہوئی ہے یا اعطاء ہوا ہے، طرف مقابل صرف اخذ کر رہا ہے، یا یہ بھی نہیں ہے، تو اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم ملکیت کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گفتگو ہوئی ہے، دونوں گفتگو کرنے کے بعد المؤمنون عند شروطہم وغیرہ کے نظریے کی بنیاد پر یہ ایک دوسرے کے سمن و مسمن کے لین دین کرنے کے، مبادلہ شے بے شے کرنے کے ضمانت دار ہوں گے۔ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ، لیکن اگر اباحہ کے قائل ہیں تو چونکہ وہاں پہ ملکیت کی بات نہیں ہوئی ہے، اباحہ میں پہلے کہہ چکے ہیں، اباحہ مقابل میں اباحہ کے ہوتا ہے، یہاں پہ اشکال اور زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ ایک تو یہاں پہ اولاً سیرت عقلائیہ نہیں ہے، سیرت عقلائیہ کہاں پہ؟ جہاں پہ ایصال کم سے کم ہوا ہو، اعطاء ہوا ہو یا ایصال ہوا ہو، یہاں پہ ایصاء بھی نہیں ہے۔ سیرت عقلائیہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آ کر کے آپ کو پیسہ دے رہا ہے اور پھر آپ اس کے مشتری نے پیسہ دے دیا، بائیں نے ابھی مسمن نہیں دیا ہے، تب بھی اس معاملے کو لوگ پکا سمجھتے ہیں، بائیں کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ مشتری تک پہنچائے، تو یہاں پہ ایک شے دی گئی ہے، دوسری شے نہیں دی گئی ہے، یا وہ دیتے وقت کہہ رہا کہ میں آپ کا مثلا موبائل خرید رہا ہوں، آپ یہ لیجئے 1 لاکھ لے لیجئے، یا وہ بھی کلمہ استعمال نہیں کر رہا، صرف پیسہ پہنچا رہا ہے۔ پہلی صورت کیا تھی؟ اعطاء کی تھی، دوسری صورت کیا؟ ایصال کی ہے۔ اگر ایصال کر دیا ہے اور آپ معاطات میں ملکیت کے قائل ہیں تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت عقلائیہ عملیہ مستمرہ پائی جاتی ہے کہ گفتگو کرنے کے بعد اگر پیسہ لا کر کے دے دیا ہے یا دیتے وقت کہہ رہا ہے کہ آتے تو کا، یا صرف پہنچا رہا ہے، تب بھی اس کو عرف میں معاملہ سمجھا جاتا ہے اور بائیں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس مسمن کو پہنچائے مشتری تک۔ مگر جہاں پہ صرف گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ موبائل دیں گے، میں آپ کو مثلا 1 لاکھ دوں گا، اور پھر اس کے بعد گفتگو کر کے ختم کر دیا ہے، اور ابھی نہ سمن ادھر ہوا ہے نہ مسمن ادھر ہوا ہے، آیا قول بالاباحہ کی بنیاد پر معاطات میں یہ معاملہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ جو عرف کہہ رہا ہوں، مشہور جو اس بات کے قائل ہیں کہ معاطات میں کیا ہوتا ہے؟ صرف اباحۃ التصرف ہوتا ہے، یہاں پہ شے ہی ادھر ادھر منتقل نہیں ہوئی تو اباحۃ التصرف کیسے آئے گا؟ لہٰذا یہاں پہ اشکال پایا جاتا ہے۔ ایک تو یہاں پہ شے پہنچائی نہیں گئی ہے، دوسرے یہ سیرت کے خلاف ہے، اور لفظ بھی استعمال نہیں ہوا ہے، ان 2 عنوان سے اس کو کنڈم کر رہے ہیں۔ ایک تو اعطاء اس کے اندر کچھ ہے نہیں کہ تصرف کا عنوان آئے، اور دوسرے کی لفظ بھی نہیں ہے۔ الامر الثالث تمییز البائع من المشتری فی المعاطات الفعلیہ، معاطات قولیہ میں، معاطات کے قولیہ کرنا، بیع قولی میں کیا ہے؟ ایک آدمی کوئی
चीज बेचते वक्त कह रहा है बेतो और दूसरा कह रहा है इश्तरी तो, मालूम है बाय कौन है मुश्तरी कौन है। लेकिन जब मुआतात फ़ेली हो, अमल के मैदान में सिर्फ लेन देन कर रहे हों और लेन देन करते वक्त भी कोई ऐसा लफ्ज ना हो, क्योंकि अभी आप अमली तौर पे सिर्फ एता तरफानी हो रहा है या एता एक तरफ से हो रहा है, तो यहाँ पे बाये कौन है मुश्तरी कौन है इसकी तशख़ीस जो है ज़रूरी है। अच्छा, क्यों ज़रूरी है? मैंने इब्तिदा में जिक्र किया, बाज़ अहकाम बाये के लिए मखसूस हैं, बाज़ मुश्तरी के ऊपर जिम्मेदारी है। तो जो मुश्तरका हैं उनमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मखसूस अहकाम हैं उनके लिए ज़रूरी है कि तमीज़ दें हम बाये को मुश्तरी से। अल-अम्र सालिस यानी तंबीह सालिस में हम पढ़ रहे हैं, तमीज़ुल बाये अनिल मुश्तरी फिल मुआतातिल फ़ेलिया, अमली अमल अंजाम अमली तौर पे जो एताए तरफ़ैनी हो रहा है इसमें मुश्तरी की बाये से तमीज़ होना चाहिए। मा कौन अहदिल एवज़ैन मिम्मा तारफ़ जअलुहु समनन, अगर उन अहदुल एवज़ैन में से मालूम है कि एक चीज़ समन है, क्यों? क्योंकि एक जो है मसलन डॉलर है, दिरहम है, रुपया है, फिल्स है, जो भी है वो चीज़ जो समन के तौर पर मुल्क में इलाके में मशहूर है, अगर वो एक तरफ से करार दी जा रही है तब तो इस आश्कार हो जाएगा कि इस बाये कौन है मुश्तरी कौन है। मा कौन अहदिल एवज़ैन मिन मा, उन चीज़ों में से एक उनमें से हो, अहदुल एवज़ैन में से कोई उन चीज़ों में से हो कि जिसके ऊपर मिम्मा तारफ़ जालहु समनन, जिसको कीमत बनाना मुतारफ़ है, कद दराहिम व दनानीर वल फुलूस अल मस्कूका वाज़िहुन, ये उसकी खबर है। कह रहे कि जहाँ पर जो चीज़ें समन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं जिस मुल्क में, डॉलर, दिरहम, रुपया, टक्का वगैरह, तो कहने की वहाँ तो मसला वाज़े है। कैसे वाज़े है? कि जो आदमी समन के तौर पर समन वाली चीज़ दे रहा है वो मुश्तरी कहलाएगा, उसके मुकाबिल में जो शय दे रहा है वो जो है बाय कहलाएगा। फवाज़े फ़इन साहिब समन हुवल मुश्तरी, इसलिए कि जो पैसे वाला है, दिरहम व दीनार और फलूस दे रहा है वो मुश्तरी है। मालम युसर्रिह बिल खिलाफ, बरखिलाफ उस जगह के जहाँ पे खुद है तो इसके पास डॉलर, लेकिन ये कह रहा है कि मैं जनाब इस डॉलर को बेचना चाह रहा हूँ। डॉलर आमतौर से क्या है? समन के तौर पर, रुपया समन के तौर पर इस्तेमाल होता है, दिरहम और दीनार और रियाल और तूमान क्या है? समन के तौर पर इस्तेमाल होता है। न बोला हो तो जो भी पैसे वाला है, जो भी डॉलर और रुपया वाला है वो मुश्तरी कहलाएगा, तरफ मुकाबिल क्या कहलाएगा? बाये कहलाएगा। लेकिन अगर सराहत कर दे कि जनाब मैं अपने डॉलर को बेच रहा हूँ, यहाँ पे मुझे दिरहम की ज़रूरत है, मैं डॉलर बेच रहा हूँ, तब ये क्या हो जाएगा? तब ये भले ही दिरहम व दीनार और डॉलर वगैरह है, तब भी ये बाये कहलाएगा, और तरफ मुकाबिल जो उसको रुपया या जो भी चीज़ मुकाबिल में देगा वो मुश्तरी कहलाएगा। वअम्मा मा कौनिल एवज़ैन मिन गैरिहा, लेकिन अगर उन मस्कूक नकूद ना हो, फलूस ना हो, दिरहम दीनार रुपया वगैरह ना हो, एवज़ैन में कोई भी मुशख्खस ना है, दोनों तरफ से मसलन जिन्स है, एक तरफ मसलन किताब है, दूसरी तरफ कॉपी है, एक तरफ मोबाइल है, दूसरी तरफ दूसरी चीज़ें हैं, तो कहने कि अगर वो अम्मा मा कौनिल एवज़ैन मिन गैरिहा मिन गैरिन नकूद मिन गैरिल फलूस मिन गैरिद दराहिम फस्समनो मा कसदा क़ियामुहु मकामल मुस्मन फिल एवज़ियत, यहाँ पे कसद के ऊपर मबनी है। एक तरफ किताब है, एक दूसरी तरफ मोबाइल है मसलन, यहाँ दोनों चीज़ें क्या है? जिन्स हैं, दोनों चीज़ें समन जैसी नहीं है, रुपया पैसा वगैरह नहीं है। तो अगर कहने की इन दोनों में से, तो समन किसे कहेंगे, मुस्मन किसे कहेंगे, ये आपको तय करना है। कहने के फस्समनो, बस समन कीमत वो कहलाएगी और उस कीमत का मालिक मुश्तरी कहलाएगा जो माक़सद क़ियामु मकामल मुस्मन, जो शय खरीदी जाने वाली है उसके मुकाबिल में रखी जाए। मसलन वो मोबाइल बेच रहा है, आपने उसके मुकाबिल में मसलन
किताब या बै या कोई चीज रख रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं मोबाइल बेच रहा हूं, तो दोनों तरफ क्या है, शय है, लेकिन फिर भी जो बेचने का उन्वान जिस चीज के लिए रखा गया है वो मुस्मन होगा, और जो मुकाबिल में उसके एवज दिया जाएगा वो एवज क्या होगा, समन होगा। फसमनो मा कसदा क़ियामहु मकामल मुस्मन फिल एवजियत, एवजियत दोनों तरफ से है, इधर से भी एवज इधर से भी एवज। मकाम एवजियत में जो समन की जगह पे रखा जाए वो समन होगा और उसके मुकाबिल में मुस्मन होगा, और कस्द करने वाला समनियत का मुश्तरी कहलाएगा और मुस्मन का बाय कहलाएगा। फैज़ा आतल हिंतता फी मकामिल लहम, अगर कोई आदमी मसलन अनाज दे रहा है, गेहूं दे रहा है मुकाबिल में गोश्त के, इस हिंता को उसने समन के तौर पर अगर दिया है तो फिर ये हिंता वाला हो जाएगा मुश्तरी और गोश्त वाला क्या हो जाएगा, बाय, कस्द के ऊपर है। फैज़ा आतल हिंतता फी मकामिल लहम कासिदन, इस कस्द के साथ कि मैं मसलन हिंता को समन बना रहा हूँ, एवज में उसके क्या है, गोश्त ले रहा हूँ, गोश्त के बदले में। इन्ना हाजल मुख्तार मिनल हिंतते, सॉरी हाँ, इन्ना हाजल मिक़दार मिनल हिंतते, मसलन एक बंडल, एक बोरी गेहूं, युसावी दिरहमन, तो ये दिरहम के बराबर होगा, और जब दिरहम के बराबर दिरहम की जगह पे आपने रखा है तो हुआ समनो अल्लहम, ये हिंता समन करार पाएगा गोश्त का। फयस्दुकु उर्फन, पर उर्फ में ये कहा जाएगा, भले ही दोनों तरफ जिन्स है, दोनों तरफ मता है, दोनों तरफ शय है, लेकिन फिर भी हिंता को कहा जाएगा कि ये समन है और गोश्त को कहा जाएगा कि ये मुस्मन है। हुवा समनुल लहम फयस्दुकु उर्फन अन्नहु, ये हिंता वाला इश्तरल लहमा, क्या नाम है, गेहूं वाले ने गोश्त को खरीदा है, बिल हिंतते, इसके अनाज के जरिए से, गेहूं के जरिए, इसी को इन बरक्स कर दीजिए। अगर गोश्त वाला आकर के लाए, जनाब मेरे पास गोश्त है, मैं इसे जो है बेचना चाहता हूँ, आप क्या ये गेहूं देंगे, तो अब यहाँ पे गोश्त को समन की जगह पे रखा है और अनाज को मुस्मन की जगह पे। वैज़ा इन अकसा इन अकस सिद्ध को, अगर इसके बरअक्स किया तो नतीजा भी बरअक्स होगा, यानी आपको अंदाज, आपको कसद क्या कि आपने कसद क्या किया है उसके ऊपर ये होगा। फयकूनु अल मदफू, जो दिया जा रहा है, बेनियतिल बदलियत अनिद दिरहम व दनानीर हुवा समन, जो चीज दिरहम व दीनार की जगह, यानी खरीदने की जगह पे दिरहम व दीनार की जगह पे रखी जा रही है बदलियत की नीयत से, एवज की नीयत से, हुवा समन, तो वो समन होगा। व साहिबुहु हुवल मुश्तरी, दोनों मिसालों में, हिंता वाली मिसाल में हिंता को समन की जगह पे रखा गया था, वो क्या था, वो मुश्तरी था, गोश्त खरीदने वाला था, लिहाजा गोश्त वाला बाय कहलाएगा, हिंता वाला मुश्तरी। यहाँ पे इसके बरअक्स किया है, अगर आपने, दो चीजें ऐसी हैं कि जिसमें बरअक्स किया है, आपने गोश्त को बेचने की नीयत की है, गेहूं को खरीदने की नीयत की है, गोश्त हो जाएगा समन और हिंता हो जाएगा मुस्मन, गोश्त वाला यहाँ पे हो जाएगा मुश्तरी और वो हो जाएगा बाय। व साहिबुहु हुवल मुश्तरी, और उसका मालिक उसका मुश्तरी कहलाएगा। इंशाअल्लाह बाकी कल पढ़ेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।